غالب ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی تمام محبتوں پر غالب ہو۔ اور محبت کا تقاضا اطاعت ہے، محبت کا تقاضا فرما برداری ہے، محبت کا تقاضا غلامی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے آپ سے محبت بہت ہے، کوئی اب اولاد میں سے اپنے باپ کو کہے کہ ابو مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بس ہر وقت میرا جی چاہتا ہے کہ میں ابو ابو کرتا رہوں، لیکن ابو والی صفت ایک بھی نہیں اپناتا، ابو کا کہنا ایک بھی نہیں مانتا، تو پھر یہ بندہ اپنے محبت والے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ اس کے دعوی محبت میں کوئی کالا کالا ہے، گڑبڑ ہے۔ اگر یہ محبت کے دعوے میں سچا ہوتا تو باپ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے، اس کی فرما برداری کے لیے، اس کی غلامی کے لیے یہ دل سے چاہتا اور کر کے دکھاتا کہ میرے علاوہ کسی اور کا نمبر ہی نہ آئے، موقع ہی نہ ملے، ہر وقت میں ہی ہر کام اپنے والد کی خوشی کا کرتا رہوں۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فدائیت، یہ تقاضا ایمان ہے، شرط ایمان ہے۔ لیکن محبت کا دعویٰ، عشق کا دعویٰ، اس کا پتہ کیسا چلے گا کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اس کا پتہ چلے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں بھری زندگی سے۔ اگر تو اس بندے کی زندگی سنتوں بھری زندگی ہے، اگر اس بندے کی زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والی زندگی ہے، سنت کے جذبے سے سرشار زندگی ہے، ایک ایک سنت کو اپنانے کے لیے وہ حریص نظر آتا ہے، تو اب یہ اپنے دعوی عشق و محبت میں سچا ہے۔ اور اگر دعویٰ تو عشق و محبت کا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا لباس اسے پسند نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی شکل و صورت اسے پسند نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز اور وضو اسے پسند نہیں ہے، اس کے لیے عذر ہیں، بہانے ہیں، اس کے لیے تھکاوٹ ہے، اس کے لیے کام کاج ہے، اس کے لیے مصروفیت ہے، اس کے لیے یار دوست ہیں، اس وجہ سے جی نماز نہیں پڑھی، اس وجہ سے وضو سنت کے مطابق نہیں کیا، اس وجہ سے کھانا سنت کے مطابق نہیں کھایا، اس وجہ سے پانی پینا سنت کے مطابق نہیں کیا۔ غرضے کے زندگی کے کاموں میں اگر سنت نظر نہیں آتی تو ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ بندہ محبت اور عشق والے دعوے میں سچا نہیں ہے، کھرا نہیں ہے۔ اگر یہ دعوی محبت میں سچا ہوتا، کھرا ہوتا، تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی نظر آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آتی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ بتلا رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کسی کا کھوٹ نہیں ہے، کسی کے بارے میں مخالفت، دشمنی نہیں ہے، کسی سے نفرت نہیں ہے، بلکہ کافروں تک سے محبت کا یہ جذبہ ہے کہ یہ کافر بھی جہنم کی آگ میں جانے سے بچ جائیں اور کلمہ پڑھ لیں، ایمان لے آئیں۔ ہر قسم کی تکلیف برداشت کی جا رہی ہے، ہر قسم کا طعنہ برداشت کیا جا رہا ہے، ہر قسم کی اذیت برداشت کی جا رہی ہے، روحانی بھی، جسمانی بھی، ذہنی بھی، لیکن کوشش کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق، انسان جو اللہ کا خلیفہ ہے، یہ جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ راتوں کو بھی، دنوں کو بھی، اجتماعی بھی، انفرادی بھی، کانٹوں پہ چل کر کے بھی، پریشانی اور مشکلات برداشت کر کے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اور دن کو ہر وقت فکر یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق یعنی انسان
جہنم میں جانے سے بچ جائیں، ایمان والے بن جائیں، کفر سے بچ جائیں۔ یہ جذبہ ہے۔ اگر یہ جذبہ ہے سنت کا جذبہ کہ میرے وجود میں بھی سنت آ جائے، میرے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک بھی سنت کے رنگ میں میرا وجود رنگا جائے، اور باقی جو میرے معاشرے کے سوسائٹی کے افراد ہیں، انسان ہیں، وہ بھی سنت کے رنگ میں رنگے جائیں، اگر یہ کوشش ہے تو پھر یہ نبوت والی فکر ہے، پھر یہ نبوت والی سوچ ہے، پھر یہ بندہ اس عشق نبوت کے دعوے میں، اس کے رسول کے دعوے میں سچا ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر کوئی میرے سے سوال کرے کہ تم سارے نبی کی محبت والے، اس وقت کے صحابہ بھی نبی کی محبت والے، اس وقت کے مومن بھی نبی کے عاشق، جو نبی کے وضو کا پانی زمین پر نہیں جانے دیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھنے لگوائے، خون نکلوایا اور صحابی کو دیا کہ ادھر بہر ادھر گرا دو، صحابی نے پرلی طرف منہ کر کے پی لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس کو محبت رکھنے والے، لیکن انہوں نے صرف اس کو محبت میں باتیں نہیں کی، کبھی وہ بدر میں نظر آتے ہیں جانیں کٹاتے ہوئے، کبھی وہ احد میں نظر آتے ہیں اپنی مال و جان قربان کرتے ہوئے، کبھی غزوہ تبوک میں نظر آتے ہیں، کبھی حنین میں نظر آتے ہیں، کبھی خیبر میں نظر آتے ہیں، کبھی خندق میں نظر آتے ہیں۔ اگر صرف باتوں سے، صرف درود پاک پڑھنے سے، صرف مجالس قائم کرنے سے، اگر صرف تذکرہ کرنے سے، صرف اگر جھنڈیاں لگانے سے، صرف اگر بتیاں لگانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے دعوے سچے ہو چکے ہوتے تو پھر بدر میں صحابہ نظر نہ آتے، احد میں صحابہ نظر نہ آتے، تبوک میں پھر صحابہ اپنی جانیں پیش کرتے ہوئے نظر نہ آتے، پھر صحابہ پوری دنیا کے اندر دین کے لیے سفر کرتے ہوئے نظر نہ آتے۔ مکہ کیوں چھوڑا؟ عشق تو مکے سے ہونا چاہیے تھا۔ مدینہ کیوں چھوڑا؟ عشق تو مدینے سے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن صحابہ دنیا کے کونے کونے میں مشن نبی کو لے کے گئے ہیں، پروگرام نبی کو لے گئے ہیں، مقصد زندگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچے ہیں۔ تو اب اس چیز کو انسان سوچے، اور پھر عجیب بات ہے، ہنسی آتی ہے، یقین کرو، ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے۔ شیعوں نے یکم محرم کو شروع کیا، کیوں؟ اس لیے کہ یکم کو بھی خاندان رسول میں سے کوئی شہید نہیں ہوا تھا۔ پھر 2 محرم آئی، شیعوں کا ماتم چل رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک خاندان رسول میں سے کوئی شہید نہیں ہوا۔ غرض ہے کہ 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 محرم، جب 10 محرم کو سارا خاندان رسول شہید ہو گیا کربلا والے، اب شیعوں نے کہا مقصد پورا ہو گیا، اب 4 پائیاں الٹی کرو، اب چراغاں بھی بند کرو، اب مجلس بھی بند کرو، اب جلوس بھی بند کرو، اب شور شرابہ بھی بند کرو، اب محبت کا دعویٰ بھی بند کرو۔ اس لیے کہ جب تک زندہ تھے اس وقت ہم رو رہے تھے، اس وقت ہم ماتم بھی کر رہے تھے، اس وقت ہم عزاداری بھی کر رہے تھے، جب شہید ہو گئے دنیا میں نہیں رہے، اب سکون ہو گیا، مقصد پورا ہو گیا، بس گھر۔ اب مجھے بتاؤ، آپ میں سے کوئی ایک بتا سکتا ہے کہ بچہ پیدا ہونا ہے 12 دن بعد اور پہلے دن سے خوشی منائی جا رہی ہے؟ ابھی یکم ربیع الاول کو میرے پیغمبر پیدا نہیں ہوئے، یہ جلوس نکال رہا ہے، بتی جلا رہا ہے، روشنی کر رہا ہے۔ 2 کو ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے، 3 کو ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے، 4 کو ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے، حضور تو پیدا ہوئے 8 کو یا 12 کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاؤ، تمہارے گھر میں، میرے گھر میں اسی جھنڈیاں لگانے والے، بتیاں لگانے والے، جلوس نکالنے والے کے گھر میں بیٹا پیدا ہونے سے پہلے خوشی منائی جاتی ہے یا بیٹا پیدا ہونے کے بعد خوشی منائی جاتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ تمہارا رسم و رواج کیا کہتا ہے؟ تمہارا طریقہ کار کیا کہتا ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیٹا پیدا ہونے کے بعد خوشی مناتے ہیں یا بھی ماں کے پیٹ میں پہلے دھمالیں اور بھگڑے ڈالتے ہیں؟ کوئی ایک گھر مجھے بتاؤ، کوئی ایک گھر بتاؤ، عرب کا ہو یا عجم کا ہو، جس ایک گھر نے ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا پہلے دھمال ڈال رہے ہیں،
اور پھر کتنا دکھ کی بات ہے، باقاعدہ اشتہار ہے، اشتہار کہ ولادت نبی کا فلاں دن دھمال ڈالا جائے گا، یہ باقاعدہ اشتہار ہے۔ لڑکے ناچیں گے، لڑکیاں ناچیں گی، بے حیائی کے مناظر پیش کریں گے اور اپنے جسم کو مٹکا مٹکا کے ناجائز جذبات ایک دوسرے کے ابھاریں گے۔ یہ کس نام سے ہوگا؟ یہ اس پیغمبر کے نام سے ہوگا جس نے اپنی امت کو غیرت سکھلائی ہے، جس نے اپنی امت کی بچیوں کو حیا سکھلائی ہے، جس نے اپنی امت کی بچیوں کو پردہ سکھلایا ہے۔ یہ اس نبی کے نام پہ ظلم ہوگا، اس نبی کے نام پہ، اور یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا، یہ ہو رہا ہے، واقعات ہو رہے ہیں اس نبی کے نام پہ جس نبی نے میری اور آپ کی بیٹیوں کی عزت کے تحفظ کے لیے، حیا کے تحفظ کے لیے، دوپٹے کے تحفظ کے لیے کیا کیا ہدایات جاری کی ہیں۔ اس پیغمبر کے نام پر، اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والی بچیوں کو نچایا جائے گا اور ان کے مردوں کو، لڑکوں کو نچایا جائے گا، یہ دھمال ڈالا جائے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نبی کی ولادت کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ میرے نبی آئے، میرے نبی آئے تو آگ بجھی ہے، اور یہ باقاعدہ آپ کے فیصل آباد میں آگ بردار، مشعل بردار جلوس نکالا جاتا ہے۔ ہر بندے کے ہاتھ میں آگ کی شمع ہوتی ہے، آگ کی مشعل ہوتی ہے، میرے نبی کے نام پہ جلوس نکالا جاتا ہے۔ آگ والا جو میرا نبی آگ بجھانے آیا ہے، میرا نبی آگ لگانے نہیں آیا، میرا نبی آگ سے بچانے آیا ہے۔ میرا نبی تو کافروں کے لیے بھی رو رہا ہے، کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہا ہے، یا اللہ فلاں بھی بچ جائے، فلاں بھی بچ جائے، وہ آگ سے بچانے آیا ہے۔ انہوں نے اس کے نبی کے نام پر آگ کا باقاعدہ جلوس نکالا، باقاعدہ جلوس ہر سال نکلتا ہے، مشعل بردار جلوس، اس کا باقاعدہ پہلے اشتہار شائع ہوتا ہے۔ کیا یہ مسلمان کر رہے ہیں؟ یہ نبی کے عاشق کر رہے ہیں؟ قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کرنے والا تیسرا طبقہ ہے جن کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، توڑنا چاہتا ہے، امت کے اندر تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے، اور امت کے ہاتھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور توہین کروانا چاہتا ہے، اور ایسے انداز سے کرواتا ہے کہ زبان پر عشق ہو اور عمل سے نبی کی توہین کی جائے، الیاذ باللہ۔ تو مومن مسلمان حقیقی عاشق کبھی اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ تم اپنے ابے کی، اپنے والد کی توہین برداشت نہیں کرتے، اور نہیں کرنی چاہیے، حق ہے۔ تو میں اپنے نبی کی توہین کیسے دیکھتے ہوئے برداشت کر لوں؟ اور میں کچھ نہیں کر سکتا، چیخ تو سکتا ہوں، چلا تو سکتا ہوں، بول تو سکتا ہوں، میری زبان تو آزاد ہے، میری زبان پر تو کسی نے پابندی نہیں لگائی۔ میں گندے کو گندا تو کہہ سکتا ہوں، برے کو برا تو کہہ سکتا ہوں، اور اپنا ان سے برات کا اعلان تو کر سکتا ہوں کہ میں اس طبقے میں سے نہیں ہوں، میں اس طبقے سے بری ہوں جو محض عشق کے زبانی دعووں کی آڑ میں اندر اندر سے میرے نبی کی توہین کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، خدا کے لیے دیکھو کہ اگر صرف یہ عشق نبی یوں منانا ہوتا تو پھر صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں زخمی ہو رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، کیوں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی کہتے بس تم میرا نعرہ لگا دو، تمہارے مذہب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے عمل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس تم میرے نعرے لگا دو، اس کے بعد تمہاری جنت۔ تو طائف والوں کو کیا پڑی تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے؟ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا، چہرہ مبارک لہولہان ہوا، سر مبارک زخمی ہوا۔ تو یہ تکلیفیں، یہ خون، یہ کس لیے بہہ رہا ہے؟ یہ صرف نعرے لگانے کے لیے، صرف جلوس نکالنے کے لیے، صرف بتیاں جھنڈیاں لگانے کے لیے، یا مشن نبی تھا جن کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی تو ہمیں اپنا کافرانہ نظام، کافرانہ تہذیب، کافرانہ تمدن وہ سارا چھوڑنا پڑے گا، ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سچا غلام بننا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کامیابی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے میں ہے۔ اسی پر مر مٹو، اسی پر مر مٹو، ورنہ قبر تیار ہے، قبر قریب ہے، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، ایک لمحے کا۔
گزشتہ رات کا واقعہ، یہ فیصل آباد کتنی بڑی عجیب دل دہلا دینے والے واقعہ ہے۔ گزشتہ دن رات کا واقعہ، یہ جو کارخانہ بازار میں رات کے صبح ہی سمجھو 4 بجے گھر کے اندر بجلی کی وجہ سے آگ لگی، سارے گھر والے سوئے ہوئے تھے اور 7 بندے جل کر کے راکھ ہو گئے، ایک گھر کے۔ رات مغرب کی نماز کے بعد ان کا جنازہ ہوا ہے کل۔ 7 بندے ایک گھر کے، کیا وہ میرے گھر نہیں ہو سکتا؟ کیا کسی اور کے گھر نہیں ہو سکتا؟ کیوں موت یاد نہیں ہے؟ کیوں قبر یاد نہیں ہے؟ کیوں ابھی ہم شیطانی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ جی وہ مر گیا ہے، میں تو نہیں، وہ اس کی قبر بن رہی ہے، میری تو نہیں، اس کا جنازہ ہے، میرا تو نہیں، اس کی میت اٹھی ہے، میری تو نہیں۔ یہ دھوکہ کب تک کھاتے رہو گے؟ جب سر پر آ پڑے گی اس وقت۔ اس لیے آج وقت ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالو اور خدا کے لیے تیاری کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔